محمد علی آؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے
سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے رسول جیسے اونچا ہمارا نبی ہے رسول جیسے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ میں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ میں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ میں بے قصور کا سوارا ہمارا نبی بے قصور کا سوارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ کا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا ہے اور چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا ہے اور چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور المدين اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بلند و بالا میں عطیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یہ محفل پاک جو ہے یہ کئی عنوانوں کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے جس کے اندر سر فہرست جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور پھر مولا کائنات شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے اندر بھی اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور پھر جناب محمد عرفان بخاری صاحب آپ کے والد محترم کی سالانہ برسی ہے ان کی اصال ثواب کے لیے اور جمی امت محمدیہ کی اصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا لیکن چند منٹ میں اس ہستی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2-3 دن پہلے جن کا وصال مبارک ہوا یعنی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب کو آپ کی وفات کا دن ہے تو چند باتیں آپ کے متعلق عرض کر کے پھر بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں میری بات ذہن نشین کر لیجیے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل جو ہیں وہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رب الجلال حاکم کائنات کی قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں اور پوری زندگی اس سبق کو یاد رکھنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا اور آپ کی فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ پر جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کبھی کسی شیعہ کی کتاب سے حوالہ دیں گے کبھی تاریخی کتب سے حوالہ دیں گے کبھی کسی کی کتاب سے حوالہ دیں گے ان کو صرف اتنا ہی جواب دو کہ جس ہستی کا ذکر اور جس ہستی کی فضیلت رب الجلال حاکم کائنات نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے تاریخ کچھ بھی کہتی رہے اقوال ائمہ کچھ بھی کہتے رہے ان کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی حرف آنے والا نہیں ہے جب رب الجلال حاکم کائنات نے اپنی تاریخ میں آن کی تو کوئی مورخ کہے کہ اس نے ایسا کیا تو انہوں نے ایسا کیا فلاں کہتا ہے
ہم کہتے ہیں کہ رب الجلال خالق کائنات کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندے نے کیا کرنا ہے. یہ جتنی بھی جھوٹی تاریخ ہے یہ تم وہاں پر لے کر چلے جاؤ جہاں سے تم نے نکالی ہے. ہم کو رب الجلال خالق کائنات کا قرآن ہی کافی ہے. وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ رب الجلال خالق کائنات نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. اور پھر یہی نہیں دیکھیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, ہمارے سنی مولویوں کو نظر آ جاتی ہے اور بات اتنے ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, بدہضمی ہو جاتی ہے سنیوں کو بھی. شیعوں کا مال کھا کے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر بھی, حضرت مولا علی کی شان کے اندر بھی ایک حدیث آپ کو نظر آتی ہے, نظری نظر آتی وہی اسی کتاب کے اندر. وہ حدیث کیا ہے دیکھیے, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی المولا, جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے, جو میری اطاعت کرتا ہے وہ علی کی بھی اطاعت کرے. میں محبت کرتا ہوں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے. اے لوگوں تمہارے اوپر بھی حضرت مولا علی کا محبت کیا ہے, لازم ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ جامع اسی جامع ترمذی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت امیر معاویہ کو دعا دی, فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا, اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے. ہادی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والے. پھر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا, تو ہادی بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا, وہدی بھی. اور اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دے, لوگوں کو ہدایت دے. تو رب الجلال خالق کائنات کے پیارے محبوب کی یہ دعا قبول ہوئی. حضرت امیر معاویہ نے ایک نہیں دو نہیں 22 سال سمندروں کے اندر جنگیں لڑی ہیں اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, مسلمان کیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا کیا ہے کہ اللہم وحدی بھی, اے اللہ معاویہ کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دے. اور امیر معاویہ نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے, اگر آپ سے پوچھ لیجیے نا پھر تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے, فلان کتاب کے اندر یہ لکھا ہے, آپ نے اس سے یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق قرآن کے پر کیا ہمیں وہ بتاؤ. جب رب الجلال خالق کائنات جو ہے آپ کی شان کو منکر نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان بیان کی ہے, تو پھر کوئی دوسرے تیسرے کی بات ماننے کو ہم تیار نہیں. باقی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی نسبت سے بھی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. ان شاء میں بیان کروں گا, انشاءاللہ بیان کروں گا, اور میلاد کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب میں دعوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب امجد راجہ صاحب کو آتے ہیں, فرصت سے وقت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے ایک پرجوش نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خالق مالک مسائل دی حاضری لاتے پاکر پسیلہ ہوگی سے درود پاک پرانا بازے پڑھو, درود کی کاتے درود علیہ وآلہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
سارے ناچ مچند میں بار دے جب تمہارا مدینے گلیوں تو سردلوں تو کلندری وار دیواں سردار پاک محمد دے جوڑیاں تو میرے داد سکھدری میں بار دیواں نبی پاک دے شہر دیا گلیاں میں چوں تے کوئی گلی ناراض نہ ہوے نبی پاک دے شہر دیا گلیاں وچوں کوئی گلی ناراض نہ ہوے تے جڑی دیوے تے منہر کرو او کبھی ناراض نہ ہوے ہمیں روش جلیاں میرے ابو کوئی ناراض نہ ہو ہمیں روز یا میرے علی کوئی بلی ناراض نہ ہوے جڑی دیوے نعمت ہر کرو دلی ناراض نہ ہوے آدم پر سارا جگ رس جائے تے رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہو علی کہنا جگ سارا علی کہنا مینوں نہیں بنیا جلوں ولی آیا او ولی ہویا علی رحمت دی لے کے چل آیا اس دی کیوں نہ بندیا غل ہووے وہ جڑا علی دے در تے چل آیا علی بڑا کمال علی بڑا کمال پال دائل جا سونا کر دے میں مالو مال علی بڑا کمال نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی دا جمال علی بڑا کمال جد بھی میں آ کے آئے یا علی ہر بلا میرے سر تو ڈلی سے کرے ساڑیوں سنبھالے علی بڑا کمال علی بڑا کمال نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی سارا علی گئی اے جمال علی بڑا کمال
کشتی ہری کر دے بل سکھ گئی آس امید والی پانی رحمت دا پا کے تری کر دے نیکی نہیں کی تھی بے شک میں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے ربا سونے محمد دا ان واسطہ ہے میری کھوٹی ہوئی قسمت نو کھری کر دے 4 مننا ساڈا کام ہے اللہ بھی اللہ ایک نبی دے ایک کعبہ قرآن ساڈا چارے یار اصحاب تے 5 12 نال وقت دے گئے ایمان ساڈا جھنڈا سبز اسلام تکبیر نعرہ جنتا رہے اوپر نشان ساڈا تے بت کفر دے توڑ کے سید ملک علی ایکو رب دے والے تہان ساڈا ماشاءاللہ یہ تھے جناب امجد رانجھا صاحب جو آپ کے سامنے سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت بیان فرما رہے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جلک سے ایک قدسیوں پر آئی ہوا کی دامن نہ پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ یہاں پر آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور آپ عرش پر تشریف لے گئے اور جس رستے سے آپ نے گزرنا تھا اس رستے کے دونوں طرف دائیں اور بائیں جانب قدسیوں کی یعنی فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، وہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ وہ رب ذوالجلال حالقے کائنات کے قرب میں جا رہے تھے، اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن فرشتوں کی معراج یہ تھی کہ وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ فرشتوں کی معراج تھی، لیکن وہ اتنے ذوق سے کھڑے ہیں، اتنے شوق سے کھڑے ہیں، بڑا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ اور اس تیز رفتاری کے ساتھ ان سے گزر گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جلک سے ایک قدسیوں پہ آئی، صرف تھوڑا سا چہرہ دیکھا قدسیوں نے، فرشتوں نے تھوڑا سا چہرہ دیکھا، پھر دامن کی ہوا پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، براتیوں کے ہوش ہی گئے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب عشق و محبت کا کشتہ ہے، آپ فرماتے ہیں قدسی کھڑے تھے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، حضور اس قدر تیزی سے گزرے، وہ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن مصطفیٰ کا حسن اور آپ کی مہک اور آپ کے جلووں کی یہ مہک تھی کہ اس قدر تیزی سے گزرے، آپ کے دامن کی جو ہوا ہے نا، ہوا وہ قدسیوں پہ جب انہوں نے سونگی اور اس سونگنے کی وجہ سے ان کے اوپر مصطفیٰ کے جمال کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ نشہ چڑھا کہ جب ان کو ہوش آئی نہ دیکھنے کے لیے تو مصطفیٰ علیہ السلام کب کے گزر چکے تھے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کی دامن کی ہوا سے اور جس کے دامن کی مہک سے
اتنے اللہ رب العزت کے مقرب ترین فرشتے بھی جو ہیں ان کو بھی ہوش نہیں رہتا، تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بلندی اور آپ کی عظمت اے انسانوں تمہارے عقل میں کیسے آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے؟ تو میں نے الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب نجیب اللہ صاحب کو، وہ آتے ہیں اپنی پوری پیاری آواز کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ کے لیے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، معراج النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری شب معراج دے متعلق تے مولا علی دی ولادت دے متعلق دعا ہے اللہ تعالیٰ کا نام فرمائے۔ درود پاک اس نیت نال پڑھنا ہے کہ اسی پڑھتے ہیں مدینے والے آقا مدینے وچ بیٹھ کے سماعت کرتے ہیں تے جواب بھی دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ دے، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، وہاں زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ اور کاش طیبہ سے یہ پیام آ جائے، کیا پیام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا نام آ جائے۔ وانڈے اچانک تھا دودے باپ پر صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، آقا قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری
کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے آقا، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، یوں درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے آقا، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم، کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ تمہاری ہے۔ ماشاءاللہ، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم، کیا شان ہماری ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ سیدی و مرشدی فی الدنیا والآخرہ، قصیدہ بردہ شریف کے جو مصنف ہے نا امام شرف الدین، آپ فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین بصیری، آپ نے ایک شعر لکھا اور انتہا کر دی، آپ نے اس شعر کے اندر یہ جس کا مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شعر کے اندر یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خدا نہ کہنا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا، خدا نہ کہنا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا، باقی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی مراتب ہیں، جتنے بھی محاسن ہیں، یہ سب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بنے ہیں۔ اور سیدی امام شیخ سعدی شرازی علیہ الرحمٰن نے تو بات ہی تمام کر دی۔ آپ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ توری قصہ مختصر، مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد بزرگ ترین اگر کوئی ذات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم کو وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے، ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم کو وہ رسول ملا جو رسولوں کا رسول ہے، ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم کو وہ محبوب ملا جو محبوبوں کا محبوب ہے، اور ہماری قسمت یہ ہے کہ سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، ربی ارنی، اے رب ذوالجلال میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، قرآن گواہ ہے، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، میرے ربا مجھے اپنا جلوہ دکھا، لیکن آگے سے آواز کیا آتی ہے، لن ترانی،
اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، رب ذوالجلال تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا۔ آگے سے جواب ملتا ہے نہیں موسیٰ نہیں دکھا سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، دعا نہیں کی۔ رب ذوالجلال حالقے کائنات نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کو کیا پیغام دے کے بھیجا؟ جا جبریل میرے محبوب کے پاس چلا جا، میرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اپنے کفوری لب میرے محبوب کے قدموں پر رکھ، اور ساری دنیا کو بتا دے کہ فرشتوں کا سردار بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے در کا خادم ہے، اور ساری دنیا کو بتا دے، اور میرے مصطفیٰ سے مؤدب ہو کے کہنا ان اللہ اشتاق بلقائک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اے مولا ہم تیری شانیں نہیں جان سکتے، تو بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اے ربا تیری شان کیسے جانے؟ کسی نبی کو کہتا ہے لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، اور کہیں اللہ رب العزت تو اپنے وصال کے تقاضے فرماتا ہے۔ یہ تقاضا فرمانا یہ ایک محتاجی کی دلیل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب نے فرمایا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز۔ پہلے ہی فرما دیا مولا تیری شان نہیں جان سکتے، تیری ماجرے نہیں جان سکتے۔ اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام عرش پر گئے تو عرش پر جب گئے تو آپ فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم وہی قدم وہی قدم حیر سے پھر آئے، وہی قدم حیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ کیا بات فرمائی اعلیٰ حضرت نے، اے عرشہ تنو مبارک ہوئے او قدم جنہاں نال تو اپنا تاج بنائے سن، او قدم پھر تیرے تے آئے، دوبارہ آئے نہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا لگا رہا، اور پھر جب مجھ سے کوئی بچھڑ جائے، میرا محبوب ہو، میں اس کو چاہتا ہوں، مجھ سے بچھڑ جائے، 20 سال بعد میرے، یہ 35 سال بعد 40 سال بعد میری اس کی ملاقات ہو، میں اندر بیٹھا ہوا ہوں یا کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کہے آ کے وہ تیرا محبوب جو 20 سال سے 40 سال سے 60 سال سے تجھ سے بچھڑا ہوا ہے وہ آ گیا ہے، تو میں مچل کے اٹھ نہیں جاتا، میں مچل کے اٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہاں ہے وہ میرا محبوب، کہاں ہے بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش بھی بچھڑا ہوا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام سے بچھڑا ہوا تھا، بڑا لمبا ہجر کا سفر تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا۔ جب عرش نے سنا نا، عرش نے سنا کہ حضور آ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، یعنی مچل کر عرش نے کہا قربان جاؤں کہاں ہے آقا۔ پھر ان کے جلووں کا پاؤں بوسا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ اللہ اللہ، رب ذوالجلال کی قسم کیا قسمت ہے عرش بالا کی۔ اور عرش کہتا ہے اللہ رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرا محبوب بچھڑا ہوا لایا، میری آنکھوں کے مقدر دیکھو کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کو بوسا دینے کے لیے پھر میری آنکھوں کا مقدر جاگ اٹھا، پھر میری آنکھوں کا مقدر جاگ اٹھا۔ اور پھر فرماتے ہیں ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جگمگائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کا نور اس قدر تابع تھا معراج کی رات، اس قدر تابع تھا کہ بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سارے بجھ چکے تھے۔ دیکھیے جب دن ہوتا ہے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں،
ستارے نظر نہیں آتے، حالانکہ موجود ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر چمکے اور آپ کا نور چمکا، ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جلملائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا سورج جب چمکا نا تو بڑے بڑے ستارے بھی ایک چراغ بنے ہوئے تھے، چراغ بنے ہوئے تھے، اور حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ چھوٹی لائٹ لے کے چلتا ہے، چھوٹی چھوٹی لائٹ ہم روشنی کریں گے، جب ایک مقام پہ پہنچیں گے روشنی کریں گے، دوسرا بھی لے کے جا رہا ہے روشنی کریں گے، تیسرا بھی لے کے جا رہا ہے روشنی کریں گے۔ ایک آدمی آتا ہے وہ بڑی پاورفل لائٹ لے کے آتا ہے، جب وہ اپنی لائٹ جلاتا ہے نا تو دوسرے جو چھوٹی چھوٹی لائٹیں لے کے آتے ہیں وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہماری روشنی کیا، ہمارے موبائلوں کی کیا روشنی، ہماری لائٹوں کی کیا روشنی، یہ آدمی جو لائٹ لے کے آیا ہے اس کے آگے ہمارا کیا مقابلہ۔ سید اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضور خورشید یعنی سورج کے سامنے کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ یہ بڑے بڑے ستارے حضور کا منہ اپنا منہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور، ہمارا کیا مجال کہ آپ کے سامنے چمکے۔ بڑے بڑے سورج، بڑے بڑے چاند، بڑے بڑے ستارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے دم توڑ گئے اور کتنی روشنی ہوئی۔ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہاں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کی، کتنی روشنی ہوئی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کی کہ عرش تک چاندنی تھی چمکی، یہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئی تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اپنے بڑے بھائی انتہائی عزت کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا محمد نفیس قادری نظوی صاحب آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق اور آپ علیہ السلام کی مدح کے متعلق آپ کے سامنے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے اور جوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ یہ چند شعر پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے منتخب ہیں، تو بالکل ادب کے ساتھ خوشی پڑھیں اور ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما
عرض و سما دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے اور پڑھ کے روح الامین سورت وضحا پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا پڑھ کے روح الامین سورت سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے اور معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفِ مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرش
تک وہ گئے عرش تک اور روح الامی وہ گئے عرش تک اور روح الامی وہ گئے عرش تک اور روح الامی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے جب سواری چلی جبرائیل امی جب سواری چلی جبرائیل امی جب سواری چلی جبرائیل امی صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے اور مرحبا شان معراج ختم رسول مرحبا شان معراج ختم رسول مرحبا شان معراج ختم رسول شان رب الاولا دیکھتے رہ گئے ایک مصرع مس ہو گیا دوبارہ پڑھتے ہیں مرحبا شان معراج ختم رسول مرحبا شان معراج ختم رسول مرحبا شان معراج ختم رسول سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے اور ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں
ہم ہو کے گم اے نصیر، ان کے جلووں میں ہم شان رب الاولیٰ دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بیجو ماشاءاللہ علامہ شہزاد احمد قادری صاحب زیب و زینت آستان عالیہ محلہ بغداد نگر شریف کلہ چور جلال پور جٹا سے تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قبلہ قاری صاحب کا بیان ہے، ان کے بعد ان کا بیان شروع ہوگا۔ تو یہ چونکہ محفل ہے سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے متعلق کی، معراج کے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہیں آپ سے، 2-3 حدیثیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مولا علی کی شان بیان کر دی ہے تو پھر اس کے بعد فضیلت کوئی نہیں رہ جاتی۔ جب محبوب خود محب کی شان بیان کر دے اور اللہ رب العزت سے تو بڑا کوئی سچا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قول سے سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت جو حضرت مولا علی کی ہے وہی ہے جو رب الجلال نے بیان کی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر پہلے بھی میں نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ کوئی جس سے ثابت یہ ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے یہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، جب سے وہ اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے، اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ تو حضرت مولا علی کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے یا نہیں لازم؟ اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مولا علی کی محبت کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب علی من الایمان، علی کی محبت ایمان سے ہے، علی کی محبت ایمان سے ہے۔ وہ بندہ جو ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت نہیں نہ کرتا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ کسی اور شعبے کا تو ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ محبت جو حضرت مولا علی کی محبت ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کہا ہے۔ جو حضور سے محبت نہیں کرتا تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو مولا علی سے محبت نہیں کرتا اس کو حضور سے محبت نہیں ہے، اور جس کو حضور سے محبت نہیں ہے ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، مولا کا معنی بہت زیادہ معنی آتے ہیں، تقریباً 18 معنی آتے ہیں۔ 18 معنی، کتنے معنی؟ 18 معنی آتے ہیں مولا کے۔ محبوب، پھر آقا، پھر مددگار، پھر اور بھی کئی، سسر کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، شور کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، غلام کے اوپر بھی بولا جاتا ہے مولا کا۔ لیکن جو معنی اہل سنت اس حدیث سے مولا کا لیتے ہیں
وہ یہ ہے کہ مولا کا معنی یہاں ہے محبوب، یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا۔ مولا کا معنی امام کوئی نہیں آتا، مولا کا معنی امام کوئی نہیں آتا، مولا کا معنی حاکم کوئی نہیں آتا۔ جس طرح شیعہ کہتے ہیں جی یہ حدیث پڑھ کے کہ جس طرح جس کا میں امام ہوں علی بھی اس کا امام ہے، تو میں تو کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کرام کے امام ہیں، انبیاء کرام کے حاکم ہیں، تو کیا ہم مولا علی کو بھی انبیاء کرام کا حاکم مان لیں گے؟ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی گواہی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے سارے نبی جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے افضل ہیں، ہر صحابی سے افضل ہے۔ لہٰذا یہ معنی مراد لیا جائے گا کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، اور یہ معنی میں نے خود نہیں کیا، یہ ہمارے علماء نے کیا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اندر سیدوں کے سادات، سید السادات اور شمس السادات حضرت پیر مہر علی گولوڑی علیہ الرحمٰن نے مہر منیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور اس حدیث کو نقل کر کے جو اپنے ہاتھ سے معنی کیا، یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ وہذا علی المولا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں امام مراد لیا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں حاکم مراد لیا؟ یہ آج کل کے 2 نمبر سید اور آج کل کا یہ ٹولہ جو سنیوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور رافضیوں کا لباس اوڑھے ہوئے ہے، یہ کیوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اپنے معنی گھڑتے ہو؟ کیوں وہ معنی مراد نہیں لیتے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیے؟ کیوں وہ معنی مراد نہیں لیتے جن کے ساتھ نبیوں کی جو عزت ہے وہ بھی بڑھتی ہے اور صحابہ کی عزت بھی بڑھتی ہے؟ اور یہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کرام محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتائیے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، تو اس کا معنی ہے حضرت مولا علی سے بھی انبیاء کرام محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی حضور سے محبت کرتا ہے، اور یہی تک نہیں، لوگ ہم کو پوچھتے ہیں جی مولا علی کی شان کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ انشاءاللہ اور بھی بیان کروں گا، لیکن ہماری زبانوں کے اوپر شریعت کا تالا ہے، ہم نے عقائد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے اپنے قرآن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو بڑھا کر یہ اگر بیان کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے وہ فضیلت دیں گے جو مجھ میں نہیں ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض بدبخت تو ایسے بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زمین کے خدا ہے۔ جب یہ منصب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو نہیں دیا تو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، شرک کو پھیلانے کے لیے تو نہیں آیا۔ صحابہ سے پوچھو نا مولا علی کی شان کیا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے دن یہ اعلان فرمایا من کنت مولا وہذا علی المولا، تو حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مبارک دینے لگے، اے لوگوں سن لو، میں بھی حضرت مولا علی سے محبت کرتا ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی دیر تھی کہ حضرت مولا علی آگے سے تشریف لا رہے تھے اور آپ نے حضرت مولا علی کو مبارک دی، اے مولا علی آپ کو مبارک ہو کہ 90 ذوالجلال حالق کائنات کے پیارے محبوب نے آپ کے متعلق فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جس کا میں محبوب ہوں وہ علی بھی اس کا محبوب ہے۔ تو حضرت مولا عمر نے یہ بھی فرمایا کہ اے عمر، اے علی آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے مولا، حضرت عمر فاروق کے مولا، حضرت عثمان غنی کے مولا، عشرہ مبشرہ کے مولا، غزوہ بدر کے شہداء کے مولا، جتنے بھی اولو العزم
اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے صحابہ ہیں سب کے مولا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے مولا کون؟ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس لیے میں پھر نعرہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضرت مولا علی کی محبت کا ثبوت دینا ہے، اور اس کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد عامر سہیل قادری صاحب کو ان کی آمد سے پہلے یہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نگر نگر گلی گلی، ذرا اونچا بولو، اونچا بولو، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ جی باندھ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد چپ رہا چھوٹے قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے بلاک آیا تے باغاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے گلاں چھڈو تے سبحان اللہ کو اونچی آواز نال سواری لئی در تے بلاک آیا تے باغاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظار چ سارے جاک ساچ پہنچے محمد
پیارے نبی سن کھڑے انتظار وچ سارے سی نبیاں نو آدم نے فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے جڑا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا سبحان اللہ اچھی آواز نال بولے سی نبیاں نو آدم نے فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے عرض کیت جبریل سدرات جا کے نبی دے قدماں سر نو جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرات جا کے نبی دیاں قدماں سر نو جھکا کے اتھوں اگے میں ہن جا نہیں جے سکدا میرا ہن اخیری مقام آ گیا ہے اتھوں اگے ہن میں تے جا نہیں جے سکدا میرا ہن اخیری مقام آ گیا ہے اور آخری شعر ہے خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی تے جانے نبی کی سی گل بات ہوئی نیندر آئیے تو انو جی بولو سبحان اللہ خدا جانے کیسی ملاقات ہوئی تے جانے نبی کی سی گل بات ہوئی بس نہ پتائے امت لئی سونا امت نو نیندر آئیے اچھی بولو سبحان اللہ حضور اٹھ کے رات نو معراج دی رات عرشاں دی سیر کیتی تو تے امت نو بھلے نہیں امت شام و شام ہی سو گئی اچھی بولے سبحان اللہ بس نہ پتائے اے امت لئی سونا او بخشش دا لہ کے انعام آ گیا ہے بس نہ پتائے اے امت لئی سونا او بخشش دا لہ کے سمانا گیا ہے بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام دے لائق علماء کرام و جملہ حاضرین و سامعین خصوصی خطاب انشاءاللہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد قادری صاحب خطیب اعظم جلال پور جٹاں آپ فرمان گے میں چند منٹ دی حاضری دے واسطے تواڈے سامنے موجود ہاں حاضر ہاں اللہ تعالیٰ سب دا ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے اور پترو جتھے آندا نو لے جان بچے نو
تو دوران خطبہ قرآن پاک دے وچوں چند کلمات طیبات تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے سفر معراج نو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات کہ جن نے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی ہے۔ بندہ خاص ایک ہوندا ہے عبد تے ایک ہوندا ہے عبدہ، سبحان اللہ، ایک ہوندا ہے عبد تے ایک ہوندا ہے عبدہ بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص بندے نو سیر کرائیے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ عبد دیگر، عبد جڑا ہے یہ اور چیز ہوندی ہے، عبدہ چیز دیگر۔ علامہ اقبال فرماندے نے کہ عبد اور چیز ہوندی ہے تے عبدہ یہ اور چیز ہوندی ہے۔ ایک ہے نا کہ میں تسی کہنے ہاں میرے سمیت ہر بندہ آکھے گا کہ میں رب دا بندہ، کوئی بھی انکار نہیں کرتا اس گل تو، میں بھی آکھاں میں بھی رب دا بندہ، تسی بھی آکھو اسی بھی رب دے بندے ہاں، ہر مومن مسلمان کہندا اسی رب دے بندے ہاں، لیکن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان یہ وے کہ اسی سارے کہنے ہاں کہ رب دا بندہ وا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے جڑا میرا محبوب ہے اے میرا خاص بندہ ہے۔ اللہ دے محبوب اللہ دے خاص بندے نے۔ تو فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، اسی جڑے اسی انتظار کرنے ہیں، عام بندہ جڑا انتظار کرتا ہے، ایک ایسا عبد ہے کہ اے دا انتظار کیتا جا رہا ہے، یہ اجے دنیا تے نہیں آیا تے اے دا پھر بھی انتظار کیتا جا رہا ہے۔ اجے حضور جلوہ فرما نہیں ہوئے تے انہاں دے انتظار ہو رہے سن، سارے نبی انتظار کرتے رہے اور سارے نبیاں دیا ساریاں امتاں ہی انتظار کردیاں رہیاں۔ اور پھر معراج دی رات قربان جاواں جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سفر معراج کیتا ہے تے ادھر انبیاء کرام مسجد اقصی دے وچ آپ دا انتظار پہ کردے نے، پہلے آسماناں دے فرشتے بھی انتظار پہ کردے نے، دوجے آسمان دے فرشتے بھی انتظار پہ کردے نے، ہر آسمان دے فرشتے آپ دا انتظار پہ کردے نے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو قربان جاواں، آپ اللہ دے کیسے بندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو لے کے آ، میں اپنے محبوب نال ملاقات کرنا چاہنا وا۔ ایک پاسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے آپ جاندے نے، انبیاء کرام آپ جاندے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج ہوئی کوہ طور تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج ہوئی نارے نمرود دے وچ، جس وقت آپ نے اپنے آپ نو اللہ دے واسطے پیش کر دیتا۔ میں قربان جاواں میرے تواڈے آقا علیہ السلام دی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو عرشاں دے بلا کے معراج کرائی۔ تو آقا علیہ السلام دی عظمت و شان بڑی بلندے، بندہ زندگی مک جاندی ہے لیکن آقا علیہ السلام دی عظمت دا بیان نہیں مک سکدا۔ میں تواڈے سامنے معراج شریف علامہ صاحب کو بھی تسی سنی اور انشاءاللہ مزید سنو گے بھی۔ علامہ صاحب ایک موضوع بیان کر رہے سن، میں اصلاح دی نیت دے نال، عقیدے دی اصلاح دی نیت دے نال ایک سبق مزید تانوں یاد کرانا چاہنا ہاں۔ علامہ صاحب ایک گل سمجھان دی کوشش کر رہے سن کہ مختلف تاریخ دیاں کتاباں دے حوالے لے کے تے غیراں دیاں کتاباں دے وچوں پڑھا کے لوکی میرے آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دے اوتے، صحابہ کرام دے اوتے اعتراضات کردے نے، او جی انج تے او جی انج تے انہاں انج کیتا تے انج کیتا، مختلف اعتراضات کردے نے۔ میں اگے بھی کسے موقع تے بیان کیتا سی، مزید سبق تازہ کر جاواں تے یاد کرا جاواں، اسی سب تو پہلے اللہ دے قرآن دے کو پوچھاں گے کہ اے قرآن تو دس، اے بندے تے کہندے نے کہ فلانے صحابی وچ معاذ اللہ اے نقصی، فلانا انج کر گیا، فلانا انج کر گیا، فلانے نے ایک کیتا، اے قرآن تو دس میرے آقا علیہ السلام دے جڑے نال والے سن، صحابہ کرام سن، او کیویں دے سن؟ جدوں قرآن کو پوچھیا تے قرآن نے دسیا والذین معہ، جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال والے نے، اشداء علی الکفار، او کافراں تے سخت نے، رحماء بینہم، تے آپس وچ انہاں دے دل ایک دوجے دے واسطے پیار نال بھرے ہوئے نے۔ تسی اچھی بولنا سبحان اللہ۔
ایک قرآن نے سانو دسیا ہے، تاریخ بعد وچے، حدیث بھی قرآن کو بعد وچے، حدیث بھی ویکھاں گے کہ حدیث کس لیول دی ہے، لیکن اللہ دے قرآن دی جیڑی گل ہے نا، اللہ دے قرآن دی گل دا جیڑا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکدا، او دے چ ایمان باقی نہیں بچ سکدا۔ میرے دوستو اے سبق یاد کر لو، اللہ دے قرآن نے جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال والیاں دی پہچان دسی ہے، اور اللہ دے قرآن نے جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال والیاں دی شان دسی ہے نا، وہ اے ہے کہ اللہ نے فرمایا انہاں دے دل بڑے ستھرے نے، انہاں دے دل بڑے، یہ دشمناں تے سخت نے آپس وچ نرم نے، دشمناں تے سخت نے آپس وچ۔ میں گل کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی، حضرت امیر معاویہ بھی حضور دے نال والے سن، کوئی انہاں نوں نالوں کس طرح تسی جدا کر سکدے ہو کہ جڑے قرآن پاک جدوں وحی آمدی سی تے وحی لکھدے ہوندے سن، قرآن نال محبت کرن والا اچھی بولے سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھدے سن، کاتب وحی نے، اور قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے جدوں عمرہ فرمایا ہے نا، تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دا وہ حلق کیتا ہے، یعنی جڑے بال منڈوائی دے نے نا استرے دے نال، استرے دے نال جڑے بال منڈوائی دے نے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے بال مبارک اتارے نے۔ تسی آپ اندازہ کر لو جدے دل دے وچ کوئی کھوٹ تانوں نظر پئی آندی ہوے، اور میرے نبی دی تے ذات وہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز پڑھاندے سن تے ایک واری آقا علیہ السلام نے نماز تو بعد صحابہ وال رخ کر کے آپ نے فرمایا رکوع سجدے صحیح کریا کرو، میں جس وقت نماز پڑھا رہا ہونا نظر میری اگے ہوندی ہے، لیکن میں پیچھے تواڈے رکوع تے سجود بھی ویکھ رہا ہونا تے تواڈے خشوع بھی ویکھ رہا ہونا۔ رکوع سجدے دا تعلق ہے اے بندے دے ظاہری اعضاء دے نال، خشوع دا تعلق ہے بندے دے دل نال، کیونکہ خشوع ہوندا ہے بندے دے دل وچ۔ میرے نبی نے دسیا او میرے صحابہ میں تہاڈا ظاہر بھی جاننا، میں تہاڈا باطن بھی جاننا وا، میں تہاڈا ظاہر بھی جاننا، میں باطن بھی جاننا۔ جے انہاں دے اندر ذرہ برابر کھوٹ ہوندی، میرے نبی دی تے نظر ایسی ہے کہ دلاں دے وچ جیڑی گل ہوندی ہے حضور ویکھ لیندے نے، اور جدے دل دے وچ مینوں تانوں ذرا کوئی کھوٹ نظر آندی ہوے اونوں اس طرح رکھن دینے آ، اونوں اس طرح رکھن دینے آ، اونوں اس طرح رکھن دینے آ، اونوں ہی رکھن دینے آ نا کہ جدے تے اعتماد ہوندا ہے کہ اے نقصان مینوں نہیں پہنچا سکدا، میں قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دس دیتا اے جڑا امیر معاویہ ہے اے اللہ اکبر کبیرہ، اے میری خاطر اپنی جان تے قربان کر سکدا ہے، مینوں نقصان نہیں پہنچا سکدا ہے، تا حضور نے اعتماد کیتا ہے۔ تے جے حضور نے اعتماد کیتا تے تینوں کیڑی لوڑ ہے انہاں تے جناب علی تنقید دے تیر وچھاؤن تے برساؤن دی، اور انہاں دے خلاف زبان درازیاں کرن دی، تے زبانیں تان دراز کرن دی۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں تے اعتماد کیتا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ علامہ صاحب نے بھی بیان کیتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے، اسلام دے او حاکم نے کہ ایک دو نہیں درجنہ ملک یہودیاں کو کھو کے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر کے آپ نے اوتھے اسلام دا پرچم لہرایا ہے۔ اور میں اگے بھی کسی موقع تے گل کیتی، بزرگاں بڑی سونی گل سمجھائی ہے تے میں تانوں سنا رہا ہاں کہ دیکھو نا جی، میرے تواڈے گھر کوئی کسی قسم دی کوئی پریشانی آ جائے نا تے بندے کہندے نے قاری صاحب بچے لے کے آویو تاکہ بچے قرآن پاک پڑھن تے اے پریشانی جاندی رہے۔ کوئی نحوست آ جائے بندے کہندے نے اے نحوست جاندی رہے، جادو ٹونا ہو جائے بندے کہندے نے بچے قاری صاحب لے کے آویو تے اے بچے انہاں دے پڑھن دے نال اے نحوست جاندی رہے گی۔ میں تو یا کوئی بھی 8-10 بچے بٹھا کے گھنٹہ 2 گھنٹہ بچے قرآن پاک پڑھ دینے، اللہ تعالیٰ نحوستہ پریشانیاں دور فرما دیندا ہے۔ اور میں اس امیر معاویہ دی کی شان سناواں کہ جنہ دی وجہ تو 1 2 10 12 بندے نہیں، لکھاں بندیاں نے جدو ملک فتح ہوئے، لکھاں نے کلمہ پڑھیا، لکھاں مسجدہ بنیاں، لکھاں حافظ قرآن بنے، لکھاں قاری قرآن بنے،
اور لکھاں جناب علی نمازی بنے، لکھاں حاجی بنے، وہ تیرے گھر 10 بچے قرآن پڑھن نحوست جاندی رہندی ہے، اس امیر معاویہ دی کی شان ہے جنہ دی وجہ تو لکھاں مسلمان بن گئے نے۔ ہاں جی، تو سمجھن والیاں واسطے انی گل ہی کافی ہے، اینی گل ہی کافی ہے کہ جنہاں نے جناب علی اتنے ملکاں دے ملک حتیٰ کہ لاہور تک، اور تسی تے بولو نا سبحان اللہ، اے لاہور بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیجیا سی، تاریخ دیاں کتاباں وچ گل موجود ہے۔ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چ فتح ہویا ہے۔ بے شمار ملک ایسے نے کہ جڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو فتح ہوئے نے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ دی ذات دے نال انہاں دا کوئی تقابل نہیں کر سکدا ہے، بھی کسے سنی کوئی سنی انہاں دا تقابل نہیں کر سکدا۔ مولا علی سرکار دی شان بڑی بلند ہے، عظمت بڑی بلند ہے، لیکن میرے دوستو حضرت علی دی شان اور آپ دی محبت دا آڑ لے کے جڑے لوگ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دے تنقیداں کردے نے، اور اج کل تے فتنیاں دا دور ہے، سوشل میڈیا تے طرح طرح دے محققین تے جناب علی طرح طرح دے مجدد اٹھ رہے نے کہ جڑے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام دے بارے لوکاں دے دلاں دے وچ وسوسے پیدا کرن دی کوشش کردے نے اور لوکاں دے ایمان مشکوک بنان دی کوشش وچ نے۔ یاد رکھ لو اللہ دے قرآن نے دسیا والذین معہ اشداء علی الکفار، جڑے میرے آقا علیہ السلام دے نال والے نے اللہ نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے کہ آپس وچ بڑے نرم نے اور دشمناں دے واسطے بڑے، بولو دشمناں واسطے بڑے۔ تا کر کے مولا علی سرکار تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں دی جنگ ہو رہی سی، بھراواں وچ اختلاف ہو جاندا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور تے گئے نا تے پچھو قوم نے بچہ بنوایا، وہ بچے دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ آپ جدو واپس آئے تے آپ نے ویکھیا کہ قوم بچے دی پوجا بھی کر دی ہے، بچڑے دی پوجا بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے بھرا جڑے کہ اللہ دے نبی سن حضرت ہارون علیہ السلام، آپ دے وڈے بھائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے داڑھی تو پکڑ کے کسیٹیا۔ آپ نے فرمایا تسی انہوں نے منع کیوں نہیں کیتا، انہوں نے روکیا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیتی ہے موسیٰ میں تے انہوں نے بڑا ڈکیا ہے لیکن یہ رکے نہیں، اختلاف ہو جاندہ ہے، اختلاف ہو جاندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے بھی آپ دے نال جو کیتا قرآن دا حصہ ہے۔ میرے دوستو اختلاف ہو جاندہ ہے، لیکن قربان جاوا جس وقت اے سارا معاملہ ہو رہا سی اسے دوران روم دے بادشاہ نے سوچیا بھی چلو اس موقع تو فائدہ اٹھانا، انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وال قاصد بھیجیا تے بھیج کے کہنے لگا معاویہ اگر تو آکھیں تے میں اپنی بھی فوج لے کے آؤنا تے تیری بھی فوج رل جائے گی تے اسی علی دے مقابلے وچ دوئے کٹھے ہو جانے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تو قربان جاواں، آپ نے فرمایا کتیا تو اے سمجھنا ہے کہ ساڈی لڑائی معاذ اللہ کسے حسد یا بغض یا نفرت دی وجہ تو ہے، خبردار اگر تو اس موقع تو فائدہ اٹھان دی کوشش کیتی اور میرے بھرا علی دے خلاف کوئی چال کوئی سازش کھیڈن دی کوشش کیتی، آپ نے فرمایا ساڈا جڑا اختلاف ہے نا، ساڈا جڑی گل تے جھگڑا ہے اسی اونوں پرا کر دیاں گے، اسی پہلے دوئے بھرا رل کے تیری ایسی خاطر کران گے تیریاں نسلاں بھی نہیں بھولن گیاں۔ اللہ یا رسول زندہ باد زندہ زندہ۔ میرے دوستو یہ گلاں بھی دس دیاں نے، انہاں دی یہ گل پہ دس دی کہ انہاں دا اگر اختلاف ہے سی تے او مسائل جڑے ہے سن انہاں دی وجہ تسی ورنہ حسد بغض نفرت کینہ وغیرہ انہاں دے سینیاں وچ ایک دوسرے دے واسطے نہیں سن، انہاں دے سینے ایک دوجے واسطے محبتاں دے نال بھرے ہوئے سن۔ اس واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اے طرح طرح دیاں فتنیاں تو ساڈی بھی حفاظت فرمائے تے ساڈی اولاداں دی بھی حفاظت فرمائے۔ آن والے وقت بڑے سخت نے، اس واسطے اپنیاں اولاداں نو صحابہ کرام دی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار دی محبت سکھاؤ، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ۔
سکھاؤ، سونا قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ تاکہ انہاں فتنیاں تو بچ سکن، محفوظ رہ سکن۔ دعا ہے کہ جو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیتے نے اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڈے واسطے دارین دیاں سعادتاں دا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، پاکاں دا صدقہ بھائی عرفان صاحب نے اپنے والد محترم جناب ہدایت اللہ غفاری صاحب مرحوم انہاں دے اصال ثواب واسطے اج دی محفل پاک بالخصوص سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی دی کامل اکمل بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ لکاری صاحب بڑا اچھا عطا فرما رہے تھے سیدنا حضرت امیر معاویہ کے متعلق، ہم کو ان ہستیوں کو بولنا نہیں چاہیے، خاص کر کے ان ہستیوں کو جن کے اوپر غیر جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو تو بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ جس طرح حضرت امیر حضرت مولا علی کا ذکر سن کے منافق کو جلن ہوتی ہے نا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا ذکر سن کے اہل تشیع کو جلن ہوتی ہے۔ لیکن ہم وہ خوش بخت ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے یاروں کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ سناؤں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا تو حضور کی مسجد کے اندر جو ممبر پڑا ہوا تھا نا، ممبر جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ایسے ایسے ہاتھ لگا کے حضرت ابن عمر اپنے چہروں پہ لگاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب یہاں پہ بیٹھتا تھا، یہ اس ممبر کی نسبت میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ ہم تو ان چیزوں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اب تھوڑی سی مزید فضیلت حضرت مولا علی کے بیان کر کے، باتیں تو بہت ہیں، آپ کے علم کے متعلق ایک آپ کو بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی علم تھے نا، جتنے بھی علم تھے اولین و آخرین کے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری آدمی تک جتنے بھی علم تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے جتنے بھی علم تھے، وہ آسمانی صحیفے جو اترے ہیں نا، آسمانی صحیفے جو انبیاء کرام کے اترے ہیں، ان کے اوپر ان کے اندر نازل فرمائی۔ پھر ان تمام صحیفوں کے جتنے علم تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کو کتب اربع یعنی توریت، انجیل اور زبور اور قرآن کے اندر جمع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان چاروں کتبوں کا یعنی 4 کتابوں کا علم جو تھا وہ سارے کا سارا سمیٹ کے پھر قرآن کے اندر جمع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان سارے قرآن کا علم جو ہے اللہ رب العزت نے سارا سمیٹ کر سورۃ فاتحہ کے اندر رکھا، اور پھر فرمایا سورۃ فاتحہ کا سارا علم سمیٹ کر رب ذوالجلال خالق کائنات نے بسم اللہ شریف کے اندر رکھا، اور پھر فرمایا بسم اللہ کا سارا علم سمیٹ کے جو اولین و آخرین کا علم تھا، اللہ رب العزت نے سارا علم سمیٹ کے با کے نقطے کے اندر رکھا، جو بسم اللہ کی با ہے اس کے نقطے کے اندر رکھا۔ کس کے اندر رکھا؟ با کے نقطے کے اندر رکھا۔ اور امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے منبر پر ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بیان فرمایا، یہ ساری بات بیان کر کے اللہ رب العزت کے اس جلیل القدر صحابی حضرت مولا علی نے یہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا نقطۃ البا، اے لوگوں سن لو، وہ بسم اللہ کا نقطہ جس کے اندر تمام علوم جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں وہ علی ہے۔ وہ کون ہے؟ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب شہر میں جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟
دروازہ آتا ہے نا، تو جب جو بھی علم آپ طلب کریں سارے علم جو ہے قرآن کے اندر ہیں، لیکن جب قرآن کی ابتدا کی جاتی ہے تو با سے کی جاتی ہے، اور با سے با بنتی تب ہے جب اس کے اوپر نقطہ، اس کے نیچے نقطہ لگایا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن کے اندر بیان نہیں کی، تمام علوم اس کے اندر بیان کیے ہیں، تمام علوم بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے بھی گم ہو جائیں ہم قرآن سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ہمارے اونٹ گم ہو جائیں ہم قرآن سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ہر چیز رب ذوالجلال نے بیان کی، جو ہو چکا وہ بھی بیان کیا، جو ہوگا وہ بھی بیان کیا۔ لیکن یہ سارا علم حضرت مولا علی کو ملا، اسی وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر جو یہ دعویٰ کرتا تھا نا سلونی اما شئتم، اور لوگ کو جو کچھ پوچھنا جو میرے کو پوچھ لو، اے دعویٰ کرنے لی ذات مولا علی ذات، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ سارے قرآن کا علم مولا علی کو دیا گیا، اور سارے قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور پھر آخری بات کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، سبحان اللہ کہہ دو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لوگ طرح طرح کے معنی مراد لیتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ حدیثیں بیان کرنا کہ جس طرح میری محبت لوگوں کے اوپر واجب ہے، اسی طرح علی کی محبت میں لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسی عادات، جیسے اخلاق، جیسی حد و حال اور جیسی سیرت میری ہے، اسی طرح حضرت مولا علی کی سیرت ہے، اسی طرح مولا علی کی سیرت ہے۔ اور اس کے اوپر شاہد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ بنی اشد کے لوگ ہیں، یہ ان کے اندر ایک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ جب ان کے اندر قحط سالی آتی ہے، جب ان کے اندر قحط سالی آتی ہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو ان کا سردار نکلتا ہے اور نکل کے یہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کا سارا سامان جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارے کا سارا لا کر یہاں پر رکھ دو۔ غریب بھی آتا ہے جتنا اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہے، امیر بھی آتا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہے۔ جب سارا مال غربا کا اور امیروں کا جمع ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ لے کے آ رہا ہے کچھ کم لے کے آ رہا ہے، جب جمع ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، ان کا سردار یہ حکم دیتا ہے کہ اتنے گھر کے اتنے افراد ہیں ان کو اتنا حصہ دے دو، یعنی تمام افراد کو برابر حصہ کے دے کر ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب امیروں کا غریبوں کے پاس چلا گیا ہے تو پھر کوئی غربت وغیرہ جو ہے سب کی سب کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادھر فرمایا علی منی و انا من علی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ قبیلہ بنی اشر کی جب یہ عادت دیکھی نا، حضور نے فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ قبیلہ اشر مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کہ ان کی یہ عادت بڑی اچھی ہے، یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، اور ان کی یہ عادت مجھ سے ہے، میں بھی ایسی عادت کو پسند کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ علی منی و انا من علی، جو عادات میری ہیں وہ مولا علی کی ہیں۔ تیسرا معنی جو علماء کرام نے بیان کیا وہ یہ کیا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اوپر بھی حدیث شاہد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، حضرت سلمان فارسی کے متعلق فرمایا سلمان فارسی ہمارے اہل بیت سے ہے، سلمان فارسی ہمارے اہل بیت سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سلمان فارسی جو ہے ہماری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس حدیث کا صحیح مفہوم جو نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ میری عادتیں جو ہیں وہ مولا علی کی عادتیں ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت نہیں کرتا تو وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العزت سے بھی محبت نہیں کرتا۔
تو پتہ یہ چلا کہ علی کی محبت محبت رسول ہے، علی کی اطاعت رسول ہے، علی کی محبت محبت خدا ہے، اور علی کی محبت الہی ہے۔ اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال حال کے کائنات، ٹائم کافی ہو گیا لیکن ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مجدد الافسانے مکتوبات شریف کے اندر نقل کیا، جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا، صوفی قسم کے جو تصوف سے لگے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ عرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے قرب تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ اور بتاؤ تو صحیح کتنے راستے ہیں؟ ایک نبوت کا راستہ، دوسرا ولایت کا راستہ۔ فرمایا نبوت کا راستہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بند ہو گیا، اب اللہ کا کوئی نبی نہیں آ سکتا جو ڈائریکٹ تم کو اللہ رب العزت تک پہنچائے۔ اس کے بعد ولایت کا راستہ ہے، اور اس ولایت کے راستے کا سب سے پہلا فرد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطبیت کبریٰ کے اوپر فائز ہونے والی ذات مولا علی کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کو قطبیت کبریٰ کے اوپر یعنی سب سے بڑا قطب بنایا گیا، پھر امام حسن کو بنایا گیا، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا گیا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ مجدد الافسانی فرماتے ہیں اب قطبیت کبریٰ کا سلسلہ جو ہے وہ سیدنا و مولانا و مرشدنا فی الدنیا والآخرہ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور شیخ عبد القادر جیلانی پر بند ہو چکا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ مولا علی کا سلسلہ ہے، یہ قادری سلسلہ جو ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب تک حضرت امام مہدی ظہور نہیں نہ کرتے، حضرت امام مہدی نہیں آتے، اتنی دیر تک سب سے بڑا قطب ہے تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ذات ہے جن کے اندر رب ذوالجلال حال کے کائنات نے حضرت مولا علی کے تمام فضائل، تمام مناقب، ہر چیز کو جمع کیا۔ آپ حسنی سید بھی تھے اور حسینی سید بھی تھے۔ اس وجہ سے ہم کو یہ شرف حاصل ہے، ہم علوی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم رضوی بھی ہیں، ہم کو بہت زیادہ شرف حاصل ہے۔ اور آپ کو بھی کیا اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا کہ جو قادری ہیں وہ مولا علی سے اس طرح بھی پیار کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ روحانیہ بھی وہاں پہ ملتا ہے، ہمارا سلسلہ جسمانیہ بھی وہاں پہ ملتا ہے۔ اور اگر ہم یہ در چھوڑ دیں، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، اور کہیں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہی ایک رستہ بچا ہے جو اللہ کے قرب کا رستہ ہے۔ تو وہاں تو بیٹھے ہیں حضرت مولا علی، تو جو اللہ تک آنا چاہتا ہے وہ حضرت مولا علی تک آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، آپ سے بھی معذرت، چند باتیں میں نے کی ہیں، مجھے اندر کی گرمی تھی، میں نے کافی لوگوں سے سنا جی مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، میں نے اندر کی باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ منقبت بھی علامہ صاحب پڑھیں گے، فقیر نے لکھی ہے، علامہ صاحب پڑھیں گے، آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا جناب شہزاد احمد قادری صاحب، یہ جلال پور چٹا سے تشریف لائے ہیں، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی آواز میں، سوز میں، ساتھ میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک پر جوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن اشكر لي ولوالديك، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی اپنے آقا سے محبت ہے، جو کر بلند آواز میں الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الزلات روگ پرانے